نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔ پارہ نمبر 14 سورة الحجر، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 51، 52، 53، 54، 55 اور 56۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں بتا دیجئے، خبر دیجئے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا، تو اس نے کہا، سلاما، السلام علیکم کہا، سلام کہا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، فرشتوں نے کہا کہ لا توجل، تمہیں ڈر نہیں، انا، بے شک ہم، نبشرک، تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، ایک لڑکی کی، علیم، جو بڑا عالم ہوگا۔ قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے، علی ان مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، فبم تبشرون، پس کیسی خوشخبری دیتے ہو مجھے۔ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہیں حق کے، سچ کے خوشخبری دیتے ہیں، فلا تکن من القانتین، پس آپ نہ ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، فرمایا کہ اور کون ہے جو نا امید ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے، الا مگر الضالون، سوائے گمراہوں کے، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے مزید مکالمہ کیا اور فرمایا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا تمہارا کیا مدعا ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ قالوا، وہ بولے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر سیدنا لوط علیہ السلام کے جو آل ہے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم نجات دیں گے ان
سب کے سب کو، الا امرأتہ، مگر اس کی جو بیوی ہے، قدرنا، ہم نے فیصلہ کیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ مذکورہ آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، جو دراصل فرشتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہے، اور فرشتوں کے بھیجنے کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، اور دوسرا انا ارسلنا الی قوم، لوط علیہ السلام کے قوم، مجرمین کے قوم، جو مجرمین تھے اس کے تباہی بربادی کے لیے پہنچے تھے سزا کے طور پر۔ اور سورہ ہود رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 69 میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سورہ ذاریات میں بھی اور سورہ عنکبوت میں بھی فرشتوں کی آمد اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کا ذکر موجود ہے۔ وعلی کل حال، جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سب سے پہلے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور چونکہ یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تشریف لائے تھے، انسانی صورتیں تھی، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی، تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قالوا انکم قوم منکرون، تم ناشنا لوگ ہو، یعنی ایسے حضرات کے جن سے پہلے جان پہچان نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو انسان سمجھا تھا، اس لیے بطور ضیافت مہمان نوازی کے ایک موٹا تازہ بچڑا بنا ہوا پیش کیا، اور چونکہ وہ فرشتے تھے، دیکھ لیا کہ لا تصل الیہ ایدیہم فاوجس منہم خیفہ، کہ فرشتوں کے جو ہاتھ تھے وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو فاوجس فی نفسہ، اس کے دل میں خوف آیا، دل میں خوف محسوس کرنے لگا، اور صرف دل میں نہیں بلکہ زبان سے بھی فرمایا کہ انا منکم وجلون، بے شک ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، تم تو ناشنا لوگ ہو۔ مہمانوں کے شکل و صورت میں فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، آپ ڈرے مت، ہم تمہیں ایسے لڑکی کی بشارت دینے آئے ہیں جو صاحب علم ہوگا، وبشرناہ باسحاق، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کافی زیادہ تھی، خود بھی بوڑھے تھے اور بیوی بھی عمر کے لحاظ سے کافی بوڑھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ فضحکت کا ایک ترجمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ فضحکت فحاظت، وہ حائضہ ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جو ماہواری ہے، مینسز ہے، یہ ولادت کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے اندر ولادت کی وہ صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تب حیض آتی ہے۔
جب یہ کیفیت دیکھ لی تو سارہ نے فرمایا یا ویلتا، ہائے کا میرے کم بختی، الد و انا عجوز، کیا اب میں بچہ جنوں گی، کیا اب میرا بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس خوشخبری سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تعجب ہوا، اور ظاہر ہے کہ جس استفہام انکاری کی جو جھلک ہے اس سے واضح ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم واقعی آپ کو امر واقعی کی بشارت دے رہے ہیں، اگرچہ اسباب ظاہریہ کے حوالے سے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک ناشنا عمل ہے، لیکن جس رب العالمین نے، خالق کائنات نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے کوئی اللہ کا قبض قدرت تو بہت وسیع ہے، قدرت اللہ کے کامل ہے، اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور سورہ ہود میں ہے، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے کہنے لگا کہ کیا تعجب کرتی ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رحمت سے، اللہ کی برکات ہے تم پر اے گھر والو، لہذا آپ لوگ نا امیدوں میں سے مت ہو جائے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سوال اللہ سے نا امیدی کے اساس اور بنیاد پر نہیں کر رہا، بلکہ ظاہر اسباب کے اعتبار سے عجب ترین معلوم ہو رہا ہے، اس لیے یہ سوال زبان پر آیا کہ اب اس حالت میں اولاد کس طرح پیدا ہوگی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پیدائش، اور سورہ صفات میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے صالح فرزند عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حلم والا فرزند کی بشارت دی، اور سورہ حجر میں ابھی مذکور ہے بغلام علیم، علم والا، حلم والا۔ اب اولاد کے اندر جو صفات ہے وہ علم ہے، وہ حلم ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اولاد میں حلم اور علم پیدا کرے، یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ اولاد اگر حلم والا ہو، علم والا ہو، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سورہ صفات کی آیت رب حب لی من الصالحین سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش مراد ہے اور اس کی خوشخبری مراد ہے، لیکن سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، سورہ ذاریات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تصریح موجود ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہمیں تو اس کی طرف بھیجا گیا ہے، مگر آل لوط، سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر والے اہل و عیال جو ہے اس کو ہم نجات دیں گے، البتہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے، جو اس جرم میں ملوث تھی، اس کے لیے بھی یہی سزا ہے جو اس کے قوم کی سزا ہے۔ فرمایا الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، اور واقعی قوم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی تھی،
اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔